والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت کرنے کے بعد زمین میں پھیلنے کا حکم دیتے ہیں، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، کوئی عبادت ہو، زمین میں پھیلے، زمین میں پھیل کر کے اپنی روزی تلاش کرے اور سارے انسانوں کو یہ بتائے کہ بھائی عبادت اس طریقے سے ہوا کرتی ہے. یعنی عبادت کا مطلب صرف جو ہے گھر میں بیٹھنا ہی نہیں ہے، بلکہ دنیا میں سارے انسانوں کو عبادت بتانا. جو لوگ ذرا پیچھے ادھر ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا آگے آ کے بیٹھے ہیں مسجد میں ذرا آگے بیٹھنا آ کر کے پیچھے ایک ادھر ایک ادھر. جو اندر کے حصے میں ہے وہ کم سے کم اندر مسجدوں میں صفوں میں بیٹھا کرو. مسجد کا احترام ہے. کسی آفس میں جب جاتے آپ، پولیس کے آفیسر آفس میں کھانے میں گئے تو ایسا ادب سے کھڑا رہتا، خوف لگا رہتا ہے ڈنڈا مارنے. اور یہاں اللہ کے مسجد میں آئے تو کوئی خوف نہیں، ٹیک لگا کے بیٹھنا، دیواروں میں ٹیک لگانا یہ عام ہو گیا. مسجدوں میں آج کل جو ہے کرسیاں عام ہو گئی. کرسیاں اللہ کا پتہ ہے کہ ہماری مسجد میں نہیں. میں تو سینکڑوں مسجدوں میں دیکھ رہا ہوں، میں بعض مسجدوں میں تو آدھا حصہ پورا کرسیوں کا بھرا ہوا. یہ کرسیوں سے کوئی نماز ہوتی نہیں. کرسیاں نکال کے مسجد سے باہر پھینک دینا، بجائے اس کے اسٹول رکھنا. اسٹول میں بیٹھے پڑے اور چلے گئے. کرسیوں میں نماز نہیں ہوتی. مسجد میں بہت ساری چیزیں غلط راستے میں ہو رہی ہیں. اس کے علاوہ بعض مسجدوں میں جو اذانیں ہو رہی ہیں وہ 7 منٹ ہوتے، 7 منٹ اذان ہو رہی ہے. یہ اذانیں بھی غلط ہو رہی ہیں. لوگوں کو بھی تکلیف ہو رہی ہے اس کی وجہ سے. ایک ہی محلے میں 2 مسجدیں، دونوں کی اذانیں 6 منٹ 7 منٹ اذانیں ہو رہی ہے. یہ غلط ہے. اذان مختصر 1 منٹ میں ہو. اذان عبادت نہیں ہے، عبادت کو بلانے کا ایک ذریعہ ہے. اس کو عبادت سمجھ لیجیے. اب جس کے ہاتھ میں مائک آ گیا اس نے اتنے زور سے اذان دیتا ہے الگ پھٹے تک. پھر 7 منٹ کم سے کم، کئی مسجدوں کا وقت دیکھا میں نے، 7 منٹ کا وقت، 6 منٹ 7 منٹ، آگے 5 منٹ بعد باقی بچتے. تو جماعت میں آدمی شریک کیسا ہوگا؟ اذان کا مقصد ہی بدل گیا. اسی طریقے سے اذان کا مقصد بدلنے کی وجہ سے عبادت میں فرق پڑ رہا ہے. اصل عبادت اذان سمجھ لیجیے، اذان بس اصل عبادت، حالانکہ وہ عبادت ہے ہی نہیں. عبادت صرف نماز ہے. عبادت کو بلانے کا ایک ذریعہ ہے. 1 منٹ میں اذان دے دیے اللہ اکبر، مائک سے ہو گیا، سب کو آواز دے دیا. ایسی گلا پڑھ کے مؤذن لوگ اذان دے رہے، بالکل ناجائز ہے. وہ کب ایسی اذانیں ہوئی تھی؟ حرم میں جو دیر تک اذان ہوتی ہے، حرم کا معاملہ الگ ہے. ورنہ لاکھوں آدمی ہوتے ہیں، لوگوں کو جمع ہونے میں دیر لگتی ہے. اس وجہ سے وہ اذان دیر تک دیتے. اب وہی ہر جگہ چل پڑا. ایسی مسجد میں دوسری خرابی آج کل یہ ہو گئی کہ مسجدوں میں کرسیاں بھر گئے. کرسیاں ناجائز ہیں، مسجدوں کی توہین ہے. کرسیاں مسجدوں میں کرسیاں رہنا ہی نہیں. کئی البتہ اب میں نے دیکھا ہے بڑے شہروں میں پونا ہے اور
ایسے کئی مسجدوں میں دیکھا، بڑی بڑی مسجدوں میں اسٹول لا کر رکھے ہوئے، اسٹول لا کر رکھے ہوئے ہیں، ایک کونے میں رکھے رہتے، جس کو ضرورت ہے وہ اسٹول لینا، اس پہ بیٹھنا، نماز پڑھنا، وہ پھر لے جاتے وہاں رکھ کر، یہ ٹھیک ہے طریقہ۔ کرسیوں سے مسجدیں بھر گئی اور ہر آدمی ہٹا کٹا، پھرنے والا چلنے والا آیا کرسی پہ بیٹھنا شاپ سے، جیسا کہ جاگیر ہے اس کی۔ مسجدوں کی توہین ہو رہی ہے۔ یہ دو چیزیں تو ایسی خراب چل رہی ہیں ہمارے پاس مسجدوں میں، اس کی وجہ سے غیر قومیں متاثر نہیں ہو رہی ہو۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اذان کی وجہ سے لوگ متاثر، اذان کی وجہ سے لوگ متنفر ہو رہے ہیں، اور اسی وجہ سے حکومت پابندی لگانا چاہ رہی ہے۔ تو ہم پہلے سے احتیاط کر رکھنا، اذانیں کم آواز میں، اور اتنی زور سے مائک لگاتے ہیں اذانوں کا کہ وہ پورے شہر میں گونج سکتے ہیں۔ اتنی زور سے لگانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی اپنے ایریے میں لگا لیا بس، کیسا کیسا کرتے ہیں۔ ہماری عبادتیں اصل میں ہم نے خود خراب کر دی۔ رمضان المبارک جیسا مہینہ، اس میں ہماری عبادت کیا ہوتی ہے؟ اور اصل عبادت رمضان المبارک کی اثر میں قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت تو رمضان میں ہوتی نہیں۔ رمضان کا مہینہ خاص قرآن کریم کے نزول کی وجہ سے رمضان کو اہمیت حاصل ہے۔ جس وقت قرآن کریم اترا تھا وہ غار حرا کے اندر، وہ شب قدر تھی، وہ جس وقت اترا تھا، اس رات کو اترنے کی وجہ سے اس رات کو فضیلت دے دی گئی۔ شب قدر غار حرا کے اندر جب اترا قرآن کریم پہلی مرتبہ، اور جس وقت اترا تھا پورے زمین اور آسمان کو اللہ نے منور کر دیا تھا قرآن کریم کی وجہ سے۔ رمضان کی اصل عبادت قرآن کی تلاوت ہے، بلکہ زندگی میں ہر وقت صبح فجر کے وقت ہر مسلمان صبح میں قرآن کریم کی تلاوت کرے، یہ مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ کون مسلمان صبح میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہے؟ قرآن ہی ہم سے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ اصل قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے خود تلاوت کیا ہے پورا۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بلایا تھا، حضرت جبرائیل کے سامنے پورا قرآن کریم کی تلاوت اللہ نے خود کیا۔ اس کے بعد جبرائیل سے کہا کہ اب تم سنو، پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پورا قرآن کریم سنایا، عرش الہی پر یہ ہوا۔ اس کے بعد اللہ نے ان کو حکم دیا کہ اب جاؤ اور غار حرا میں ہمارا ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، اس کو یہ قرآن کریم دے دو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام لاکھوں فرشتوں کے ذریعے سے تشریف لائے، زمین آسمان منور ہو گیا، زمین کو پاک کر دیا گیا، زمین میں نحوستیں تھی اور زمین کے اندر خزانے بھر دیے گئے قرآن کریم کی وجہ سے۔ اور وہ قرآن کریم لا کر کے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سو گئے، آپ بے ہوشی کے عالم میں تھے، اٹھایا اور اٹھا کر کے سینہ چاک کر کے دل کو دھویا، اور اس کے بعد پورا قرآن کریم پڑھ کے سنایا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اب آپ پڑھیے، پھر آپ نے پورا قرآن کریم سنا دیا اسی وقت۔ یہ غار حرا میں ہوا، اور اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ کے لیے، آپ کی امت کے لیے آسمان سے سب سے بڑی نعمت اتاری گئی، وہ قرآن کریم ہے، یہ آپ کی امت کے لیے ہے۔ یہ اگرچہ کہ جو ہے غار حرا میں اترا ہے، لیکن یہ آگے 23 سال میں اترے گا، 23 سال لگے قرآن کریم کو رفتہ لانے کے لیے۔ لیکن 5 آیتیں اس وقت پڑھ کے سنا دی کہ اب آپ کے لیے 5 آیتیں ہیں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آیتیں اس وقت فرض کر دی گئی، اور باقی قرآن کریم کے بارے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ آپ کی امت پر جو ہے 23 برس میں آئے گا۔ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو حاصل کرنے کے لیے 10 برس غار حرا میں گزارے۔ صرف آپ واحد ایسے نبی ہیں، نبوت سے پہلے آپ نے امت کے لیے محنت کیا ہے، اور کوئی نبی ایسا نہیں ہے کہ جو نبوت سے پہلے دنیا میں مجاہدہ کیا ہو، نبی بننے کے بعد وہ اپنے قوم کے لیے کر سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے سے پہلے 10 سال غار حرا میں امت کے لیے لگائے، اور اللہ کو راضی کر کے قرآن کریم اور ختم نبوت کا منصب حاصل کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے۔ تو یہ ایسا قرآن کریم جو امت کے لیے آیا ہے،
23 برس لگے آپ کو ہمارے پاس پہنچانے کے لیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 24 گھنٹے قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے، اور اسی طریقے سے تمام صحابہ ہر حالت کے اندر، چاہے وہ دکان میں ہو، مکان میں ہو، جہاد میں ہو، سفر میں ہو، حضر میں ہو، تمام صحابہ صحابیات بچے قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ 10 سال مدینے میں جو قرآن کریم پڑھا گیا اس کا اثر پوری دنیا پہ پڑا، پوری دنیا کے اندر لوگ ایمان لائے لاکھوں کی تعداد میں، اور اس کے بعد 10 سال کے اندر اندر پوری دنیا پہ امت مسلمہ کا قبضہ ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال کے اندر اندر مشرق سے مغرب کا قبضہ کر لیے۔ یہ قرآن کریم کی طاقت کی اصل میں، قرآن ایک طاقت ہے جو ہمارے لیے دیا گیا ہے۔ ہم اسے ہم نے سمجھا اس کو بیکار سمجھ کر کے لپیٹ کے رکھ دیا، کوئی مرا تو وہ نکال کے پڑھ لیتے، وہ بھی پڑھنے آتا نہیں، کچھ بھی نہیں، پڑھ لیتے ہیں، تھوڑا سا رو لیتے ہیں، اس کے بعد پھر ہو گیا قرآن اٹھا کے رکھ دیتے ہیں۔ تو قرآن مرنے والوں کے لیے نہیں ہے یہ، بلکہ زندہ قوم کے لیے ہے۔ یہ قوم کو زندہ کرتا ہے قرآن کریم، ایک طاقت ہے یہ امت کے لیے۔ 10 صحابہ کرام 24 گھنٹے قرآن کریم پڑھتے تھے، تو ان کو 10 برس لگے، 10 برس میں پوری دنیا پہ قبضہ کر لی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد جب دوسرے خلیفہ ہوئے تو انہوں نے جو فتوحات شروع کیا تو مشرق سے مغرب تک 80,000 مربع میل پر حکومت کرتے تھے۔ وہ زمین کے اگر 3 حصے کریں گے، 2 حصوں پر ان کی حکومت تھی، جس میں آج 200 ملک ہیں۔ اتنی بڑی حکومت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قرآن کریم کی طاقت سے تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 24 گھنٹے قرآن کریم زبان سے پڑھتے تھے۔ یہ قرآن کریم کی تلاوت نے صحابہ کو ایسی طاقت دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر القرون قرنی، بہترین دور میرا دور ہے۔ حالانکہ اس زمانے میں کوئی سونا چاندی ایٹم بم وغیرہ کوئی چیز نہیں تھی۔ کیا چیز تھی؟ مسلمان غریب تھے، کمزور تھے، کیا چیز تھی؟ قرآن کی دولت 24 گھنٹے استعمال ہوتی تھی۔ اس وجہ سے اور ہر بچہ، ہر مرد، ہر عورت، سب کے سب قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ 10 برس میں پوری دنیا پہ قبضہ کر لی۔ مشرق سے مغرب تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لاکھوں کا لشکر کرتا تھا۔ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نکلتے تھے اونٹ پر بیٹھ کر کے تو قرآن کی تلاوت کرتے تھے 24 گھنٹے، اور ان کے قرآن کی تلاوت کی وجہ سے اطراف جو لوگ دیکھتے تھے ان کو، وہ لوگ بھی خود ایمان لاتے تھے۔ اصل قرآن کریم جو ہماری زندگی کا مقصد ہے، جس کو ہم بھول گیا، یہ 1200 سال تک مسلمان قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ 1200 سال تک مسلمان ہمیشہ قرآن کی تلاوت کرے، بادشاہ، فقیر، امیر، خلیفہ، جب تک قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی تھی وہ کوئی دوسرا کام نہیں کرتے تھے۔ تو 1200 سال دنیا پہ ہم نے حکومت کیا ہے، 1250 سال قرآن کی طاقت کے ذریعے سے۔ 1250 سال کے بعد جب امت میں زوال شروع ہو گیا تو سب سے پہلے مسلمانوں نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا۔ چھوڑتے آج 100% مسلمان قرآن چھوڑ دیے، تو پوری دنیا میں مسلمانوں کا زوال آیا۔ قرآن ایک دولت ہے، یہ سب نے چھوڑ دیا، کوئی قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتا۔ امیر، غریب، فقیر، بادشاہ، اسی طریقے سے پڑھے لکھے لوگ، ڈاکٹر، انجینئر، لیڈر، کوئی لیڈر قرآن پڑھتا نہیں، کوئی مالدار قرآن پڑھتا نہیں۔ اس وجہ سے دنیا میں زوال آ گیا۔ ہماری مائیں بہنیں پہلے رات اور دن قرآن پڑھا کرتی تھی 24 گھنٹے۔ کئی عورتوں کے نام ایسے ہیں دنیا کے اندر، ایک رات میں ایک قرآن کریم ختم کیا کرتے تھے۔ چنانچہ تقریباً 1000 برس تک امت میں ان کی گودوں میں اولیاء اللہ پیدا ہوئے، بڑے بڑے بادشاہ پیدا ہوئے، دنیا کے بڑے بڑے سائنسداں پیدا ہوئے، بڑے بڑے حکیم پیدا ہوئے، دنیا کے اندر بڑے بڑے مفسر، محدثین پیدا ہوئے، ان کی گودوں میں لاکھوں پیدا ہوئے، اس لیے کہ ان کی گود میں قرآن کریم رہتا تھا۔ تو جب ان کی گود میں اولاد آتی تھی وہ دنیا کے بڑے لوگ بنتے تھے۔ آج کون سی عورت قرآن پڑھتی ہے؟ امت مسلمان کی عورتوں نے قرآن چھوڑ دیا، ہاتھ میں موبائل، رات میں ٹی وی، اور صبح 12 بجے تک سو جانا، 10 بجے تک، یہ عورتوں کا معمول ہو گیا۔ امت کی تباہی صرف قرآن کریم چھوڑنے کی وجہ سے ہے۔ اور بلکہ ہمارے پاس بعض لوگوں نے قرآن کا کو پڑھتے ہوئے سمجھ میں نہیں آتا کہ کو پڑھتے بھی رہو جی۔ اگر کوئی ایسا کہتا ہے تو اس کے بیوی کی طلاق پڑ گئی، وہ قرآن کی عظمت سے اگر کوئی انکار کرے تو کافر ہو جاتا ہے۔
ایک آیت کا بھی اگر انکار کرے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اس کی بیوی کی طلاق پڑ جاتی ہے، اس کو ضروری رہتا ہے کہ دوبارہ نکاح کرے وہ اپنی بیوی سے۔ تو آج عام ایک ذہن ہو گیا لوگوں کا، بعض لوگوں کا تو ذہن ہی بن گیا، قرآن پڑھنے سمجھ میں نہیں آتا پھر کو پڑھتے، اب قرآن سمجھنے تک پوری زندگی بھی لگ جائے تو قرآن سمجھ میں نہیں آتا۔ اصل قرآن کی تلاوت ہے، پڑھنے آتا ہو یا نہ آتا ہو، سمجھ میں آتا ہو یا نہ آتا ہو، اٹک اٹک کے پڑھے ہو یا کچھ سیدھا پڑھے۔ حدیث میں صاف ہے، اگر اٹک اٹک کے پڑھو گے تو ڈبل ثواب ہے، اور صحیح صحیح پڑھو گے تو سنگل ثواب ہے۔ یہ کس لیے اٹک اٹک کے پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا کچھ بھی۔ یہ حدیث میں حضور نے خود فرما دیا، سرکار کو معلوم نہیں تھا کہ دنیا کو صرف قرآن کریم عرب میں رہے گا، بلکہ پوری دنیا کی قوموں کے پاس پہنچے گا۔ دنیا کی قومیں تھوڑی جانتی تھی قرآن پڑھنا، لیکن وہ اٹک اٹک کے پڑھتے تھے دنیا کی قومیں۔ لیکن 1200 سال تک تو عام امت مسلمہ قرآن کریم پڑھا کرتے تھے، تو جب تک مسلمان دنیا پہ حکومت کرتے تھے۔ قرآن کریم ایک طاقت ہے دنیا کی، ایسی طاقت ہے کہ یہ مرنے کے بعد قبروں میں بھی آتا ہے، میدان حشر میں بھی ساتھ رہتا ہے یہ، اسی طریقے سے حساب کتاب کے وقت بھی ساتھ رہتا ہے، پل صراط سے گزرنے کے وقت بھی قرآن کریم ساتھ رہتا ہے، روشنی دیتا ہے۔ مختلف شکلیں ہیں قرآن کریم کی، قرآن کریم اپنی شکل بدلتا ہے، قبر میں شکل بدلتا ہے، انسانی شکل میں آتا ہے، میدان حشر میں ایک سائے کی شکل میں آتا ہے، چھتری کے طور سے میدان حشر میں سایہ کرے گا، جبکہ انبیاء سایہ کے لیے پریشان رہیں گے، قرآن کریم اپنا سایہ کرے گا میدان حشر کے اندر۔ اسی طریقے سے جو ہے جب پل صراط سے گزرتا ہے آدمی تو قرآن کریم ایک روشنی دے گا، جس سے آدمی آسانی سے پل صراط سے گزر جائے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت میں داخل کریں گے تو حوض کوثر سے پانی پلائیں گے تو آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے ہوں گے، یہ کیفیت ہوگی، اور داخل ہونے والا بھی قرآن پڑھتا ہوا ہوگا۔ اسی طریقے سے جو ہے جنت میں روزانہ ہر جمعہ کو قرآن کریم کی تلاوت ہوگی، جنت میں ہر جمعہ کو قرآن، اللہ تعالیٰ کی مجلس لگے گی جنت کے ٹیرس پر، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے تمام انبیاء، سارے اولیاء اللہ، سارے انسان جنتی موجود ہوں گے۔ روزانہ اس وقت قرآن کریم کی تلاوت ہوگی، اس سے پوری جنت گونجے گی۔ یہ قرآن کریم ایسا ہے، آج امت مسلمہ نے اس کو بیکار سمجھ کے چھوڑ دیا، عظمت باقی نہیں رہی۔ لاکھوں لوگ کہہ رہے کہ قرآن کو پڑھتے بولے چلو گھر آگے، وہ قرآن کی عظمت ہی نکال کے لاکھوں لوگ 10 سال سے 20 سال سے جماعتوں میں چل رہے، قرآن پڑھنا نہیں سیکھتے، 10 سال خالی پوسٹر لگا رہے، قرآن ایسا ہے، قرآن ویسا ہے، اور خود کبھی قرآن کی تلاوت نہیں کرتے۔ ساری جماعتوں نے قرآن چھوڑ دیا ہے اس وقت، میں کھلی بات آپ کو بول رہا ہوں، جماعت اسلامی ہو، تبلیغی جماعت ہو، بریلوی جماعت ہو، مقلد ہو، غیر مقلد ہو، سب نے قرآن کی تلاوت چھوڑ دی اور اپنے اپنے ڈھنڈورے پیٹ رہے۔ بھائی ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا لایا تھا؟ قرآن کریم لایا تھا، اور اس کی وصیت کی تھی کہ قرآن کریم کو پکڑے رہو۔ حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا میں جاتے وقت تم کو ایک چیز دے کر کے جا رہا ہوں، اگر تم نے اس کو پکڑ لیا تو تمہاری حیثیت ایسی ہوگی جیسے پہاڑ کی جیسے، پہاڑ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور اگر تم نے اس کو چھوڑ دیا تو تمہاری حیثیت تنکے کی جیسی ہوگی، تنکا جیسے تنکا پانی میں بہہ جاتا ہے، کوئی حیثیت نہیں رہتی اس کی۔ قرآن کریم چھوڑنے سے تنکے کی حیثیت ہو جائے گی، اور اس وقت تم بالکل تباہ برباد ہو جائیں گے۔ یہ آپ نے وصیت کیا تھا، لیکن آج وصیت پہ کوئی عمل نہیں، کوئی قرآن کریم کا پڑھنا ہی چھوڑ دیا مسلمانوں نے۔ حالانکہ دنیا کے اوپر اس پر عمل ہوتا تھا، 1400 سال سے دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ، دنیا کے بڑے بڑے اولیاء اللہ، محدثین جب تک صبح میں قرآن کی تلاوت نہیں کرتے تھے کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ حضرت امام ابو حنیفہ اتنے بڑے علم رکھتے تھے، ایک دن خانہ کعبہ میں گئے، بس ایک پیر پہ کھڑے ہو گئے اور پورا قرآن کریم پڑھا آدھی رات میں، اس کے بعد دوسرے آدھی رات میں پھر ایک قرآن کریم پڑھا دوسرے پیر پر کھڑے ہو کر کے، حالانکہ ان کا علم کتنا بڑا تھا۔ خالی قرآن کا اعلان کر رہے، قرآن قوم کے لیے ایسا، قرآن قوم کے لیے ویسا ہے، اور پوسٹر لگا رہے ہیں، اور خود قرآن کی تلاوت کا بھی نہیں کر رہے۔ اصل قرآن کی تلاوت ہے دنیا کے اندر، لاکھوں لوگ، کوئی جماعت کا آدمی قرآن کریم کی تلاوت میں محنت نہیں کر رہا، اپنے مستقبل کو محنت کر رہا ہے۔ یہ میں کھلی بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس کی وجہ سے دنیا میں مسلمانوں نے قرآن چھوڑ دیا۔ کوئی مر گیا، اس کا ڈبہ مسجدوں میں آ رہا، ہزاروں ڈبے مسجدوں میں سڑ رہے، کئی مسجدوں میں جا کر دیکھا میں نے، ڈبے سڑ رہے،
یہ فلاں سیٹ کا نام فلاں سیٹ جہنم میں اور ڈبہ کو مسجد میں، یہ حال ہو گیا۔ میرے عزیز دوستو، اس سے بڑا نقصان ہو گیا تو امت مسلمہ کا۔ آج امت مسلمہ کا جو حال ہوگا 250 سال سے تباہی بڑھتے آج تباہی اتنی بڑھ گئی ہے کہ کوئی آپ کو پوچھنے کے لیے تیار نہیں، آپ کی تباہی پر کوئی آنسو بہانے کے لیے تیار نہیں، کوئی پوچھنے کے لیے تیار نہیں کہ بھائی یہ اس قوم پہ کیوں بمباری کر رہا ہے، کوئی پرسان حال نہیں رہا۔ اور مستقبل میں اگر ایسے ہی حال رہا، امت قرآن کریم کو چھوڑے گی تو تباہ بربادی کے راستے پر چلی جائے گی۔ میرے عزیز دوستو، دنیا میں ہر شخص قرآن کریم پڑھتا تھا، سارے حضرت سیدنا شیخ فرید الدین گنج شکر کو اللہ نے ایسی طاقت دیا کہ روزانہ 5 قرآن کریم ختم کرتے تھے 24 گھنٹے میں، اور 24 گھنٹے کھڑے رہتے تھے، 5 قرآن کریم روزانہ پڑھتے تھے وہ۔ اسی طریقے سے شاہ جہاں ہندوستان کے سب سے بڑے مالدار بادشاہ گزرے ہیں، ہندوستان کے سب سے زیادہ مالدار بادشاہ شاہ جہاں تھے۔ اتنی دولت ہندوستان میں تھی کہ نہ اس سے پہلے کبھی تھی، نہ اس کے بعد کبھی ہندوستان میں اتنی دولت رہی جتنی شاہ جہاں کے زمانے میں رہی۔ تو شاہ جہاں کو لوگ ہم خود نہیں سمجھتے شاہ جہاں کیا تھے۔ شاہ جہاں آدھی رات سے قرآن کریم پڑھنا شروع کرتے تھے، صبح فجر تک 6 پارے ایک منزل قرآن پڑھتے تھے، اور ایسا پڑھتے تھے کہ ان کی ساری داڑھی بھیگ جاتی تھی، کپڑے بھیگ جاتے تھے۔ صبح فجر کی نماز کے بعد وہ کپڑے نچوڑ دیتے تھے، ان کو اتنا روتے تھے قرآن کریم پڑھتے پڑھتے شاہ جہاں۔ تو اللہ نے ایسا نواز دیا تھا، ہندوستان کے زمانے میں سونے کا پہاڑ تھا، سونے کا، شاہ جہاں کے زمانے میں ایسا بادشاہ نہ پہلے گزرا نہ بعد میں گزرا۔ اورنگزیب اتنے بڑے ملک پہ حکومت کرتے تھے جس کے آج 10 ٹکڑے ہو گئے، روزانہ 5 پارے پڑھتے تھے قرآن کریم۔ یہ حال تھا امت مسلمہ کا۔ شیخ شمس الدین التمش گزرے ہیں، آدھی رات تک جو ہے رسی بانٹتے تھے، رسی، شمس الدین التمش آدھی رات تک رسی بانٹتے تھے۔ وہ رسی بازار میں فروخت ہوتی تھی، اس سے اپنا پیٹ بھرتے تھے شمس الدین التمش۔ اور آدھی رات میں جب آدھی رات ہو گئی تو قرآن کریم پڑھنا شروع کرتے تھے، تو صبح تک ایک قرآن پڑھتے تھے پورا شمس الدین التمش۔ ایسے بادشاہ ہمارے پاس گزرے ہیں دنیا ہندوستان میں۔ آج 2 دمڑی اگر کسی کے پاس آ گئی، کسی پیسے والے کے پاس 2 دمڑی، سب سے پہلے دین چھوڑ دیتا، قرآن چھوڑ دیتا۔ آج کل سیٹ لوگ کون قرآن پڑھ رہا ہے؟ کوئی سیٹ لوگوں کے پاس تو قرآن کی اہمیت ہی نہیں رہی۔ 2 پیسے آ گئے، 2 پیسے جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن قرآن چھوڑ دیے۔ میرے عزیز دوستو، آج 2-2 لاکھ 5-5 لاکھ روپیہ خرچ کر کے عمرے کو جا رہے ہیں، ایک کو بھی قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ بجائے عمرے کو جانے کے اگر 1-2 لاکھ روپے کسی حافظ کو دے کر کے اگر قرآن کریم پڑھنا سیکھ لیے تو ان کے 10 عمروں سے بہتر ہے۔ آج کل خالی عمرے کو جا رہے آ رہے اپنے مقصد کے لیے جا رہے، نقصان ہو گیا تو دعا کرنے کے لیے جا رہے۔ اللہ تعالیٰ اسی دعا قبول نہیں کرتے جس میں اللہ کا مقصد پورا نہ ہو اور خالی مانگتے رہے۔ اللہ سے مانگنے سے کیا اللہ دینے والا بیٹھا ہے؟ جب تک کہ اللہ کے حقوق ادا نہ کریں گے اللہ ہم کو دینے والا نہیں ہے۔ دنیا کے اندر امت مسلمہ قرآن کریم کی تلاوت سے جیتی تھی۔ تقریباً 1250 تاریخ بتاتی ہے کہ 1250 برس دنیا کی حکومت تھی ہماری، 1250 برس پوری دنیا کی حکومت تھی۔ اس کے بعد تو ہماری حکومت چلتی رہی، لیکن چھوٹی چھوٹی جگہ ہوتے ہوتے آخر میں حیدرآباد سلطنت کی حکومت باقی تھی، وہ بھی صاف ہو گئی۔ میرے عزیز دوستو، یہ نقصان اس وجہ سے ہوا کہ قرآن کریم کی تلاوت امت نے چھوڑ دیا۔ عورتیں چھوڑ دی، نوجوان چھوڑ دیے، پڑھے لکھے لوگ چھوڑ دیے۔ کون ڈاکٹر پڑھتا ہے؟ کوئی ڈاکٹر قرآن پڑھتا کبھی؟ خالی پیسہ کھینچتا ہے۔ کوئی انجینئر قرآن پڑھتا ہے؟ کوئی لیڈروں کو دیکھو، ساری دنیا کی باتیں کرتے رہتے اور یوں کہتے ہیں کہ ہم امت کو ایسا کر دیں گے، یہ کون کر دیں گے، جھوٹے باتیں کرتے ہیں۔ ایک بھی قرآن کریم پڑھنا نہیں جانتا لیڈر۔ سارے قوم کے رہنماؤں کا جب یہ حال ہے، یہ نہیں بلکہ عالموں نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا ہے۔ روزانہ تلاوت کرنا عالم بھی نہیں کرتے، روزانہ تلاوت کرنا صرف حافظ لوگ ہیں، وہ جو روزانہ قرآن پڑھتے ہیں، ان کا معمول رہتا ہے 1 پارہ 2 پارے روزانہ حافظ لوگ پڑھتے ہیں۔ علماء نے تک قرآن کی تلاوت روزانہ چھوڑ دی۔ یہ کھلی بات میں کہہ رہا ہوں، یہ ساری باتیں میں کہتا ہوں تو لوگ میرے نام سے گالیاں بکتے رہتے ہیں، لیکن بات صحیح ہے۔ امت کے زوال کا سبب صرف قرآن کا ترک کرنا ہے۔ میرے عزیز دوست، رمضان کا جو تحفہ ہے، رمضان المبارک کا، رمضان کیا ہے؟ صرف قرآن کریم ہے بس۔ قرآن کریم پڑھنا اگر رمضان میں سیکھ لیے ہیں تو اب سال بھر قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہیں۔ اگر امت مسلمہ
صرف 10% قرآن کی تلاوت کرے گی تو دنیا کے نظام بدل جائے گا۔ قرآن میں اتنی طاقت ہے، دنیا کے نظام کو تبدیل کر دیتا ہے اور کفر کو توڑتا ہے اور ایمان کو طاقت دیتا ہے۔ یہ قبروں میں بھی آئے گا قرآن کریم مدد کرنے کے لیے۔ میرے عزیز دوستو، ایسا قرآن کریم امت نے چھوڑ دیا ہے اور دوسرے کام کر رہا ہے۔ اس سے بولے امت کی ترقی ہوگی سیاسی حالات سے، امت کی ترقی ہوگی معیشت سے، امت کی ترقی ہوگی تعلیم سے، کوئی ترقی نہیں ہوگی جب تک کہ قرآن کریم نہ ہو۔ قرآن کریم کی تلاوت کرنا سیکھو، زندگی میں وہ کام آئے گا۔ میرے عزیز دوستو، یہ باتیں رمضان کی تھی۔ میں کئی جگہ رمضان میں کہتے کہتے پورا مہینہ گزر گیا۔ رات میں بھی ایک جگہ میں نے یہ بولا قرآن کریم کے تعلق سے 1 گھنٹے پر باتیں بتائیں۔ خیر یہ چند باتیں ہیں۔ رمضان کا آخری جمعہ ہے، اب رمضان کا مہینہ ختم ہو رہا اور زندگی نئی شروع ہو رہی ہے۔ ہم اپنے آپ کو وہی پابند کر لیں کہ رمضان کے بعد دوسرے رمضان آنے تک قرآن کریم کا پڑھنا جاری رکھیں گے۔ یہ سب لوگ اس کا عہد کر لیں، انشاءاللہ اس سے بڑی کامیابی ہوگی، اس کے سوا کوئی کامیابی نہیں ہے۔ یہ چند باتیں میں نے عرض کر دیا۔ آخر میں ایک بات یہ ہے کہ میں نے گزشتہ سال میرے مدرسے کے تعلق سے اعلان کیا تھا، میرا کہیں سفیر وفیر نہیں ہے، 10 لاکھ روپے مدرسے کا خرچ ہے، وہ چند لوگوں سے چلتا ہے۔ اور یہ مسجد کیونکہ میں یہاں آتا ہوں اس وجہ سے میرا حق ہے۔ مسجد میں گزشتہ اعلان کیا تھا لیکن نہیں ہو سکا۔ آج مسجد میں کچھ لوگ مسجد بک لے کے بیٹھے ہیں، آپ جن کے رقمیں ہیں جنہوں نے دیا ہے یا جو مدینہ ہارڈ ورک سے دیتے ہیں، یا یہاں نہیں دے کے وہاں دے دیں یا وہاں نہیں دے کے یہاں دے دیں، وہاں رسید بک لے کر کے بیٹھے ہیں۔ برائے کرم آپ حضرات جو ہے چلر ہو یا رقمیں ہو لے کر کے رسید حاصل کر۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔